بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار کے ساتھ مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں چند اصول میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد اپنی نوعیت کی بہترین عبادت ہے، یعنی کفار کے ساتھ جہاد کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ جہاد بسا اوقات یہ فرض ہو جاتا ہے، بسا اوقات فرض عین ہو جاتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ان پر ظلم کسی حال پر جائز نہیں، کفار پر ظلم کرنا یہ جائز نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی عداوت تم کو اس بات پر ہرگز برانگیختہ نہ کرے کہ تم ان پر ظلم کرو، بلکہ عدل و انصاف کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی کفار پر کسی حالت میں بھی ظلم و ستم کرنا یہ جائز نہیں۔ تیسرا اصول کہ کفار کے ساتھ مصالحت یعنی صلح کرنا یہ جائز ہے۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، یعنی اگر کفار اور مشرکین صلح کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اپنا ہاتھ بڑھائیں، تم بھی ان سے صلح کر لیں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ ان کے ساتھ دوستی کرنا، کفار مشرکین یہود نصارہ یعنی کسی قسم کا بھی کافر ہے اس کے ساتھ دوستی کرنا یہ جائز نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہود اور مشرکین اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یعنی یہود اور نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جس نے کفار مشرکین یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وہ بندہ انہی میں سے ہے۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ کفار کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کی ہدایت فرمائی ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، یعنی وہ شخص جو تمہارے ساتھ برائی کرے لیکن تم اس کے ساتھ برائی کے باوجود بھی اچھائی کرو، احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر کفار مشرکین تم سے پناہ مانگتے ہیں تو تم ان کو پناہ بھی دے دو۔ تو اس اصول سے اس قرآن مجید کا آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ مستحب ہے، ثواب کا باعث ہے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ عام حالات میں کفار کی تعظیم، مثلا ان کے لیے کھڑا ہونا وغیرہ یہ جائز نہیں۔ ان کی قبر پر تعظیماً کھڑے ہونے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی عام حالات میں جب حالات نارمل ہوں تو کفار و مشرکین کی تعظیم کرنا، ان کے لیے کھڑا ہونا، ان کی قبروں پر کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے میرے نبی کفار و مشرکین یہود و نصارہ کی قبور پر کھڑے نہ ہوا کریں۔ یہ تو تھا عام حالات میں، لیکن اگر کفار سے کوئی دینی یا دنیاوی مصلحت ہو تو اس مصلحت کے پیش نظر ان کی تعظیم کرنا، ان کے لیے کھڑا ہونا، اسی طرح ان سے اگر کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو اس نقصان سے بچنے کے لیے ان کی تعظیم کرنا، ان کے لیے کھڑا ہونا یہ کہ ہے جائز ہے، لیکن دل میں اس کو برا سمجھے۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ جو کافر حالت کفر میں مر گیا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ جائز نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، جب یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ یہ بندہ حالت کفر میں مرا ہے، کفر کی حالت میں اس کو موت آئی ہے، تو کسی نبی، کسی ولی، کسی عام مسلمان کے لیے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ جائز نہیں۔ آٹھواں اصول یہ ہے کہ ان کی ہدایت اور اصلاح کی دعا جائز ہے، یعنی کفار کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنا یہ جائز ہے۔
غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ان کفار کے لیے دعا فرمائی، اللہم اہدی قومی وہم لا یعلمون۔ یہ 4 اصول تھے جن میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسلمانوں کا کفار کے ساتھ کیسا معاملہ اور کیا روش ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔